اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے افطاری کے لیے؟ ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا تو۔ فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا، اور آ کے اس نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نا علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف۔ بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت خواہ نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کمانا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا، دھوکے تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت۔ وہ مینوں کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ دی۔ میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو۔ اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دل پہ لوگ کرائیے نا۔ میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا ہے۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو۔ اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حوراں دا ڈیرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کرنا، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا۔ کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے۔ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا۔ فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائیں بھینسیں چرانے کے لیے کو چاہیے نا، مجھے رکھ لینا۔
تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے دو ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا۔ قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی، یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے، یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا۔ جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے ہیں۔ قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے۔ تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ، ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا۔ سیانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک تاجر بولا، کرنے لگا چلو 3 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے۔ ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5، بالآخر کرنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا۔ وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے۔ وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہوئے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے، میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دوں۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ کچھ چیزوں کا نہ آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں۔ مرشد کے پر ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔
جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملے آپ کے، جو ملے طالب زردہ ہو، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے، یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ظنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے، دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں۔ چلو اس وقت صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے، یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟
حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا، چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں
ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے. اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے؟ کریم خاموش ہو گئے. پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے. جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی. نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا. تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں. تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو. پابندی لگائی. جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت. بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے. بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس کی بات ہی نہیں. یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، وہ خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے. وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی ہیں. تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے. اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے. جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے. ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی. اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے.
تو لوگوں نے آ کے شکایت کی. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا. میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو, ایصال ثواب کے لیے پڑھنے آئے تو سارا پڑھ کے اٹھنا. تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ, ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا, سنا تو قرآن ہی رہے تھے, لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان, اس پر لوگ عمل کر سکے. اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے, آج ہمارا نہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں نا, ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں, اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے, یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا. حضور میں 2 ہی پڑھوں گا, تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا, آ تو صحیح نا, قبول تو کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا, پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. لیکن اس کو آنے تو دینا, اس کو پہنچنے تو دینا, قریب تو آنے دے. لیکن مزاجوں کی شدت, وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. سب ہو سکتا ہے, آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں, جبہ پہن لیں, سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا. کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. آپ دیکھیے نا, شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا, تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے. نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی, میں تم پر پابندی نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھے, لیکن لوگوں کو دقت ہوگی, میں یہ نہیں کرتا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کی بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے, قریب آنے کو دل کرے. آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کرے جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم, دنیاوی غم بھی ہے, ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے, شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا, اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہو. یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی, عام معاملات دیکھیے, حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں, توکل کرنے والا بھی نہیں. لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ, ان کی رہائش, ان کی خوراک, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا.